ज़्यादा होगा, लेकिन ये पूरे मुल्क का इस दुख में पूरा मुल्क आपके साथ है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना, ये हम जब पूरे कौम इकट्ठी होती है तभी हो सकता है। और अल्लाह ताला ने शुक्र किया है कि कराची के हालात जो बहुत ख़राब हुआ करते थे बेहतरी की तरफ आए थे, और शायद दहशत गर्दों को, मुल्क दुश्मनों को यही चीज़ पसंद नहीं आई। और 14 अगस्त जो हमारा यौम आज़ादी का दिन है, उस दिन ये वाक़या पेश आया। रात को 9:30 पौने 10 बजे मुझे जैसी इसकी इत्तला मिली थी, उसी वक्त मेरे काबीना के 3 मेंबरान मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और लियाकत आसकानी जो काबीना में हैं, ये तीनों उसी वक्त अस्पताल भी पहुंचे थे। सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैंने रवाना किया। मेरे साथ डॉक्टर अमजद बैठे हैं जो सवात से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी हल्के से वो इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने भी कांटेक्ट किया। पार्टी लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने हिदायत दी कि जी सबसे पहले तो जो ज़ख्मी हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए। उनको ट्रॉमा सेंटर उसी वक्त ले आया गया, और मैंने उसी वक्त लवाहिकीन से अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू कह दिया था, और आगा रफ़ीउल्लाह जैसे वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में थे, और कह दिया था कि जी जब भी चाहें, जिस अस्पताल में चाहें, इसलिए कि ये फैमिली तो आपकी है, लेकिन इन्होंने ये जो तकलीफ़ है ये मुल्क की खातिर उनको आई है। जो दहशतगर्द मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी वजह से तकलीफ़ उनको आई है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करें। और अभी मुझे भाई ने बताया भी कि एक बच्चा जो है वो डिस्चार्ज भी हुआ है। बाकी कुछ ख़वातीन और बच्चों का कुछ ज़्यादा जो इनको है आँखों का मसला है, और हमारे पास यहाँ खान में भी जो इलाज होगा, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में जामशोर में ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बड़ा सेंटर है। मैं उधर के डॉक्टर से भी कहूँगा कि जी वो एग्ज़ामिन करें, और अल्लाह ताला मदद करें। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी मुमकिन होगा, हम साथ खड़े होंगे। बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह हम इनका ख्याल करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि किसी की जान की कोई कीमत तो है नहीं, और ये दुख जिसका कोई करीब जाता है उसी को पता है कि उसके साथ क्या दुख हुआ है। हुकूमत में होने के नाते मैंने उसी दिन कहा था कि जी हम कॉम्पनसेशन देंगे, और मैं वो कागज़ जो है वो लेके आया हूँ कॉम्पनसेशन का। मैं हवाले कर दूँगा लवाहिकीन के कि जो हर शहीद हुआ है उसके 10 लाख रुपए, और जो इंजर्ड हैं टोटल 7 हैं उनको 2 लाख रुपए पर हेड वो कॉम्पनसेशन होगी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे इधर, गवर्नर है ना मौजूद, गवर्नर मैं ये आपको ये रिलीज़ ऑर्डर है फाइनेंस का। अच्छा मेरे पास 7 हैं, वो बता रहे हैं 8 हैं, तो वो 8वां भी मैं ऐड करा दूंगा। पीछे हो जाए गवर्नर। डी साहब ये रिलीज़ ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, आप इसको लेके, और अगले हफ्ते में यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक की डेडलाइन है। जो इनके लीगल एयर्स हैं हर शहीद का, उसके नाम पे वो चेक बनवा के, पैसे रिलीज़ हुए हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो आप चेक बनवा के और लवाहिकीन को पेश कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। इलाज की हद तक जो कुछ भी, जैसे मैंने कहा, जितना जहाँ पे भी इलाज कराना हुआ, और मैं ये कहता हूँ अगर मुल्क में नहीं मुल्क से बाहर भी अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि किसी की आँख बच जाए तो हुकूमत सिंध उसका खर्चा पूरा उठाएगी। मैं एक बार फिर आपके दुख में आपसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और ये बताता हूँ कि इस दुख में हम आपके साथ हैं। और जो दहशतगर्द, जो बुज़दिल जिन्होंने ये वाक़या किया है, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी पुलिस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इनको कैफर किरदार तक न पहुंचा दिया जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी मीन्स अवेलेबल है। ये इतना बुज़दिलाना वाक़या इन्होंने किया है कि कह भी नहीं सकते कि हमने किया है इन बुज़दिलों ने, लेकिन इन बुज़दिलों के घर तक पहुंचेंगे
اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ان کو ہم سزا دلوائیں گے. میں یہ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس دکھ کے وقت میں حکومت سندھ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر بات 13 جانیں ان کے معصوم بچے گئے ہیں, خواتین گئے ہیں, ان کو تھوڑا بہت ریلیف تو تب ملے گا جب ملزمان جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں ہو گئے. کل گورنر سندھ نے یہاں پہ ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں ملزمان کے. کوئی لائجن ہے آپ کا گورنر سندھ سے, کوئی رابطہ ہے ہوا ہے کہ کتنے قریب پہنچ گئے ہیں, تحقیقات کہاں تک؟ میری گورنر سندھ سے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تحقیقات کے لیے پولیس سے کیا ہے. جیسے میں نے کہا نا, یہ ایسا بزرگانہ واقعہ ہے کہ کوئی اس کو اون بھی نہیں کر رہا ہے تاکہ کوئی لیڈ ملے. ہم نے جو بھی ٹیکنیکل مینز اویلیبل ہیں اس علاقے میں جو فینسنگ کرنے کے اور اس کو ٹریک کرنے کے, ہم اس پہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس جو یہ دہشت گرد ہیں, بزدل ہیں, ان کے گھر تک پہنچیں گے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے اور کراچی کو خاص طور پہ کافی خطرات بتائے جا رہے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے بھی, تو فوری طور پر آپ نے کیا اقدامات اٹھائے, لوگوں کو کس طرح محفوظ کریں گے, اور کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی جو سازش جو نظر آ رہی ہے اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں, یہ اس وقت اس سال خاص طور پہ 14 اگست, پھر عاشورہ, اور پھر ہمارے ملک کے بارڈرز پہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے کافی تھریٹس جو ہیں وہ ہیں. کراچی وہ پاکستان کا دل ہے, اور اس وجہ سے جو بھی ملک دشمن ہے وہ کراچی پہ خاص نظر رکھتے ہیں اس دہشت گردی کے لیے. ہمیں ہماری حکومت کی کوشش سے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ہماری پولیس کی قربانیاں, رینجرز اور فوج کی مدد سے, جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس میں ایک خاص ایک پورا کے پورا نقطہ اس میں کراچی کے امن کے بارے میں بھی تھا, اور وہ ایپیکس کمیٹی جو بنی تھی اس کے اجلاس ہم بڑی ریگولرلی کرتے ہیں. آخری اجلاس اس کا 29 جولائی کو ہوا تھا. یہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کراچی جو دنیا کا 6واں یا 7واں سب سے دہشت گردی میں یا کرائم کے صورتحال سے شہر ہوا کرتا تھا, وہ 100 سے اوپر 107 یا 112 جو بھی نمبر ہے جو کرائم انڈیکس ہے اس کے حوالے سے ہو گیا. یہ بہتری آئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں. ان دہشت گردوں کے خلاف ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ بھی جو واقعہ ہوا تھا, آپ یہ دیکھیں نا, وہ دہشت گردوں کو کوئی اور ٹارگٹ نہیں ملا, انہوں نے بچوں کو اور خواتین کو ٹارگٹ کیا. ابھی یہ محرم الحرام کا پورا مہینہ تھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے, اور میں یہ موقع ہے کہ خیر مناسبات اس لیے کہ ان کا کام ہے, میں پولیس کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ اور انتظامیہ کو, انہوں نے یہ محرم الحرام کے جو دن تھے بہت سخت ایک تھریٹس پورے پاکستان میں, صرف کراچی تک نہیں ہے, لیکن کراچی چونکہ جیسے میں نے کہا پاکستان کا دل ہے, اس وجہ سے ادھر زیادہ لوگوں کا رہتا ہے, دہشت گردوں کا بھی, کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی دنیا میں بڑی خبر بناتا ہے یہ. تو یہ ہماری جو ارسپیکٹو کہ کیا صورتحال ہے, حکومت سندھ اپنے سارے اداروں کے ساتھ, انٹیلیجنس کے ساتھ, سول آرم فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ہر وقت مانیٹر کرتی رہتی ہے صورتحال کو, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے, اور کوئی ایسے بڑے دہشت گردی کے واقعے سے, اور یہ جو ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے ٹارگٹ ان لوگوں کو کیا ہے جو کوئی اس کی توقع بالکل نہیں تھی کہ ایسے خواتین اور بچوں کو ایسے ٹارگٹ کیا جائے گا. ایک سوال کر لیں مجھ سے. بہت بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ کراچی میں بھی آ رہے ہیں, رپورٹ ہو رہے ہیں, اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ تقریباً 400 گھرانے جو ہیں وہ کراچی میں آئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملہ بھی ایک امن و امان کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں, یہ بالکل ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی وہ طریقہ کار نہیں ہے, لیکن پولیس اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کنٹینیوسلی ان ٹچ ہے.
ہمیں تو انیشلی یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں آئے گا, باڑ لگا دی گئی ہے اور بارڈرز پہ بالکل صحیح صورت حال ہے. کل میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی یہ ذکر کیا تھا تھوڑا سا, لیکن تشویش ضرور ہے اور اس پہ نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے. اور میری بارڈرز پہ جو سندھ کے بارڈرز ہیں اس پہ بھی پولیس کو ہدایت ہے اور جو انتظامیہ کو ہدایت ہے کہ لوگوں کا جو بھی ٹریول ہے ٹورڈز بارڈرز کراس کر کے جو آ رہے ہیں ان کی تو ذرا زیادہ چیکنگ کی جائے کہ ایسے کوئی لوگ نہ آ جائیں جس کی وجہ سے ہمیں اس شہر کی امن و امان کی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو. بعد میں کر لیں گے یہ دعا ایک بار. اور آپ رفیع اللہ ہیں, شاہجہان ہیں, جی سر, ان کے ذریعے کوئی بھی میسج کبھی پہنچانا ہو میرے تک کو بتا دیجیے.